بخاری کی روایت ہے، ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجلس لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد آپ کے جانثار، آپ کے وفادار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جم گھٹا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال پوچھ لیا۔ آپ نے فرما دیا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی، 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے سوال کر لیا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان 7 ہلاک کر دینے والی، 7 تباہ کر دینے والی چیزوں کے متعلق آپ بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے افعال اور اعمال ہیں کہ جن کو کیا جائے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے، وہ ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں، زندگی کے اعمال ختم کر دیں، ہوا منصورہ بنوا کر اڑوا دیں۔ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن سے تباہی اور بربادی مقدر بنے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا فعل، سب سے پہلا عمل الشرک باللہ، اللہ رب کائنات کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر کسی غیر کو شریک کر دینا، یہ شرک باللہ ہے۔ اور شرک باللہ انسان کے نیکیوں کو، اچھائیوں کو، انسان کے اچھے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اپنے انبیاء کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اے میرے انبیاء کی جماعت، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی کو شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا، شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُ أَعْمَالُهُ، میں تمہارے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دوں گا۔ یعنی شرک اتنا بڑا کبیر جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی اچھائیاں نہیں رہتی، انسان کی نیکیاں نہیں رہتی، انسان کی نمازیں نہیں رہتی، انسان کے روزے نہیں رہتے۔ وجہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کے اندر کھوٹ ہے، عقیدے کے اندر نقص ہے، عقیدے کے اندر عیب ہے۔ اور عیب والا عقیدہ، نقص والا عقیدہ، کھوٹ والے عقیدے کی اللہ رب کائنات کو ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ چاہیے وہ عقیدہ جس کا درس 1,24,000 انبیاء نے دیا، جس کا درس محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اگر انسان نے بھول چوک کر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، توبہ نہ کی، بغیر توبہ کے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، بھلائیاں کر رہا ہے، ساتھ میں شرک کر لیا، اللہ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اس کی نیکیاں، اچھائیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی جب تک اس نے توبہ نہ کی۔ اگر توبہ نہ کی، نیکیاں کرتا گیا، ساتھ میں شرک تھا، یہ نیکیاں فائدہ نہیں دے گی، یہ انسان کو، یہ نیکیاں اس کے لیے خسارہ بنے گی۔ اور یہ انسان جو مشرک بھی ہے، نیک بھی ہے، مشرک بھی ہے، عابد بھی ہے، مشرک بھی ہے، زاہد بھی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، یہ شخص دائمی اور ہمیشگی والا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس کا مقدر جہنم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ شریک کر لیا۔ اللہ کو شرک گوارا نہیں ہے،
شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، رہزن ہے، فتنہ گر ہے، اللہ چاہے معاف کر دے. گنہگار ہے، اللہ نے چاہ لیا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے پسند کر لیا کہ اس کو معاف کرنا ہے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن مشرک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، اللہ رب کائنات معاف نہیں کریں گے. اللہ رب کائنات کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں ہوگا. کس کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے. چاہے وہ شراکت توحید ربوبیت کے اندر ہو. توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا عقیدہ ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے. اس کائنات کا نظام اللہ کے علاوہ داتا دستگیر کوئی اور بھی ہے جو اس کو نظام کو، اس کے طریقے کو چلا رہا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بزرگ بھی، یہ پیر بھی، یہ فقیر بھی، یہ ولی بھی رزق دیتا ہے، وہ اللہ کی ربوبیت میں شریک ٹھہرا رہا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ موت و حیات اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے، اللہ کی ربوبیت میں اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے، رب کو گوارا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہی ذات ہے جو پوری کائنات پر، کائنات کی کارساز ہے، بنانے والی ہے، کائنات کو چلانے والی ہے. اللہ نے نفی کر دی ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کو بنانے والا میں ہوں. کائنات کا نظام چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے نفی کی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی تدبیریں ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، یہ قوانین میرے چلیں گے. ان کا نظام میں نے بنایا ہے، ان کو چلانے والا میں ہوں. اللہ رب کائنات نے اور جگہ فرمایا ہے کہ آسمان کی پیدائش میں نے کی، دن و رات کو بنانے والا میں ہوں. والفلک التی تجری فی البحر، سمندر میں جو کشتی چلتی ہے اس کشتی کو چلانے والا میں ہوں. بما ینفع الناس، پوری کائنات اور کائنات کے نظام سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس نظام کو چلانے والا میں ہوں. عزت ذلت دینے والا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پوری کائنات جس کو ذلیل کرنے پر تیار ہو جائے، ذلیل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے ذلت مقدر نہ ہو. اور پوری کائنات جمع ہو جائے، کسی ایک ایسے شخص کو عزت دینے پر عزت نہیں دے سکتا جب تک میرا رب اس کے لیے عزت کا اعلان نہ کرے. عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بھلائی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. عزتیں میرے رب دیتا ہے، ذلتیں میرا رب دیتا ہے. اس کا اختیار میرے رب کے پاس ہے. اگر کسی اور کو عزت دینے والا، ذلت دینے والا مان لیا، اللہ کی ربوبیت میں آپ نے شرک کیا ہے. اور ایسے عقیدے والے کے اعمال کی، نیکیوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے. رزق دینے والا، روزی دینے والا داتا نہیں ہے. یہ لاہور والا، یہ علی حجویری، یہ غوث اعظم، یہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات کا رزق میرے پاس ہے،
کوئی رزق دینے والا نہیں ہے سوائے میرے۔ اگر کسی کو رزق اور روزی دینے والا تصور کیا، مان لیا، عقیدہ بنا لیا، عقیدہ خراب کر لیا ہے، چاہے نمازیں پڑھتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، حج کرتا پھرے، عبادتیں کرتا پھرے، عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں خلش ہے، عقیدے میں نقص ہے، عقیدے میں عیب ہے، عقیدے میں کھوٹ ہے، ایسے شخص کے عقیدے کی اور عمل کی رب کائنات کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے عقیدے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہلاک شدہ ہے، یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، یہ تباہ ہو چکا ہے، یہ برباد ہو چکا ہے۔ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں موت کو مان لیا کہ اس کے ہاتھ میں موت ہے، یہ موت دے سکتا ہے، یہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، عقیدہ خراب ہو گیا۔ اور ایسے عقیدے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کو عقیدے کی ضرورت ہے جو عقیدہ خالصتاً اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات پر اس طرح ہو جس طرح محمد الرسول اللہ نے درس دیا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ توحید الوہیت میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ عبادت کس کی جائے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے رب کا اعلان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے، کسی اور کو نہیں۔ رکوع اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے سامنے، قیام اللہ کے سامنے، یہ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہوں۔ دعا اللہ سے، استغاثہ اللہ سے، حاجت روائی اللہ سے، مشکل کشائی مانگی جائے اللہ سے۔ اگر کسی اور کو حاجت روا مان لیا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، کسی اور کے سامنے رکوع کر لیا، کسی اور کی محبت میں، کسی اور کی عقیدت میں، پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے سجدے کی حالت میں گر گیا کسی اور کی محبت میں، یہ چیز میرے رب کے لیے ہے۔ عبادت اسی رب کی ہے جس رب نے پیدا کیا ہے۔ کسی اور کو رب کی عبادت میں شریک کیا، ملایا، شراکت دی، پارٹنر بنایا، عقیدہ خراب کیا ہے۔ اور ایسے خراب عقیدے کی رب کو ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس کا عقیدہ شرک والا ہو اس کے لیے بڑی دور کی گمراہی ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، وہ برباد ہو چکا ہے۔ اس کے لیے نہ عزتیں ہیں، اس کے لیے نہ وقار ہے، اس کے لیے نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، جو اللہ کے چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر سجدہ ریز ہو چکا ہے۔ رب کی الوہیت میں، رب کی عبادت میں نہ پتھر شریک ہے، نہ انسان شریک ہے، نہ حجر شریک ہے، نہ شجر شریک ہے، نہ جن شریک ہے، نہ نبی شریک ہے، نہ ولی شریک ہے، نہ ولی زادہ شریک ہے۔ اگر شریک ٹھہرایا عقیدے میں شرک ہے، اور شرک والے مشرکانہ پکار اور مشرکانہ عقیدے کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب کو ضرورت ہے عقیدے توحید کی ضرورت ہے، رب کو ضرورت ہے اس عقیدے کی جس کا درس امام الانبیاء نے مدینہ کی ریاست میں دیا تھا، مکہ میں جس کا درس رسول اللہ نے دیا تھا، اور جس عقیدے کا درس 1,24,000 انبیاء نے دیا تھا۔ اس عقیدے کی رب کو ضرورت ہے، اس کے علاوہ کسی اور عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں تعویلیں کی، اپنی منمانی کے معنی کیے، اپنی منمانی کی توضیح و تلویح پیش کی جس کی نہ قرآن و سنت میں گنجائش تھی نہ ہے۔
اگر بیان کر رہا ہے، لوگوں میں بیان کر رہا ہے، لوگوں کو درس دے رہا ہے، یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے، اللہ رب کائنات ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر مستوی ہے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ رب کائنات کی قدرت اور اللہ رب کائنات کا علم پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص تعویل کرتے ہوئے اللہ رب کائنات کی ذات کو علم اور قدرت نہیں، اللہ کی ذات کو ہر جگہ موجود مانتا ہے، ایسے شخص کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے، ایسے شخص کا درس مشرکانہ درس ہے، ایسے شخص کی پکار مشرکانہ پکار ہے۔ ایسی پکار کی، ایسے درس کی، ایسی واز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے واز کرتے ہوئے اگر مرا، عقیدے میں شرک ہے، شرک والے مشرک کے اعمال کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ رب نیکیوں کا وزن ہی نہیں کریں گے، سب سے پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہوا تو اعمال کا وزن ہوگا، اگر عقیدہ درستی نہ ہوا، عقیدے میں شرک ہوا، اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کے لیے تولے جائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ رب کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، رب کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، رب کے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اگر شریک ٹھہرایا، نیکیاں بھی کرتا رہا، صدقات بھی کرتا رہا، خیرات بھی کرتا رہا، یہ صدقے، یہ خیرات دنیا میں فائدہ دیں گے، کل قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے ایک مشرک کا ذکر کیا گیا، نام عبداللہ بن جدعان ہے۔ اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا کہ بڑا سخی تھا، بڑا سخاوت کرتا تھا، اللہ کے نام پر خرچ کرتا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے متعلق پوچھ لیا کیا بنے گا؟ اس کی سخاوت امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح مسلم کی شرح نووی کے اندر موجود ہے کہ وہ حاجیوں کا خادم تھا، جو جس علاقے سے جو حج کے لیے جاتے تھے ان کی خدمتیں کرتا تھا، ان کو ستو گھول کر کھلایا اور پلایا کرتا تھا، اور جو حج میں جاتے جب واپس آنے لگتے ایک ایک حاجی کو ایک ایک سوٹ، ایک ایک جوڑا، ایک ایک لباس گفٹ دیا جاتا اس کی طرف سے۔ اور اس کی سخاوت کا ذکر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ ہر وقت اس کی طرف سے ایک دیگ کھانے کی پکتی رہتی تھی۔ جس علاقے کا جو مسافر، جس عقیدے والا آئے بھوکا ہے، عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان سے کھا کر چلا جائے، کسی قسم کا کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہے، اتنا بڑا سخی۔ اس کی دیکھ کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا جب میں نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا، دن کو جب روشنی سورج پوری گرمی اور تابانی پھیلا رہا ہوتا، سورج کی گرمی کی وجہ سے ہم لوگ اپنی بکریوں کو سائے میں، چھاؤں میں لے کر آتے تھے، اگر درخت نہ ہوتے عبداللہ بن جدعان کی بنائی ہوئی اس دیگ میں، اس دیگ کے سائے کے نیچے بکریوں کو بھی بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے، یعنی اتنی بڑی دیگ تھی جو ہر وقت تیار رہتی تھی، اتنا بڑا سخی تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا بنے گا، امام الانبیاء نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کی سخاوت نے اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں دینا، اس کو فائدہ نہیں ہوا، جو دنیا میں ہونا تھا اس کو فائدہ ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے عبداللہ بن جدعان جہنم کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ نیکیاں، سخاوتیں، صدقات، خیرات وہ بھی کرتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ عقیدہ درست نہیں، نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ادھر عقیدہ درست ہے، نیکیاں نہیں ہیں، اللہ رب کائنات معاف کر دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، زید ابن عمرو ابن نفیل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن عمرو بن نفیل اس امت کا اکیلا، جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، میری نبوت سے پہلے اس امت کا اکیلا موحد اور اکیلا ہی ایک امت تھا۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مشرکین مکہ نے ایک دعوت کی، اس دعوت میں امام الانبیاء کو بھی مدعو کیا اور زید بن عمرو بن نفیل کو بھی بلایا گیا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے قسم قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے، بیٹھ کے، زید بن عمرو بن نفیل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او قریشیو، میری ایک بات غور سے کان کھول کر سن لو، شاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض نباتا۔ قریشیو تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو بکری، جو مینڈا آپ نے آج ذبح کیا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وانزل لها من السماء ماء، اس بکری کے لیے، اس بھیڑ کے لیے، اس مینڈے کے لیے آسمان سے پانی نازل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس کے کھانے کے لیے، گھاس پھوس کا انتظام کرنے کے لیے اللہ نے زمین سے گھاس اگایا ہے۔ اس کا گھاس اگانے والا ایک اللہ ہے۔ ثُمَّ يَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، پھر اس بکری کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر آپ نے ذبح کی ہے، میں نہیں کھاتا۔ یہ تقریر کی، یہ نصیحت کی، اٹھ کر چلا گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر چلے گئے، کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ اسی زید بن عمرو بن نفیل کا ذکر ہوا، امام الانبیاء نے فرمایا ان زید بن عمرو بن نفیل کان امتن قانتا، کان امتن واحدہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں اکیلے ایک امت تھے، زید بن عمرو بن نفیل جب پورے مکہ میں مشرک تھے، یہ اکیلے ایک امت تھے، موحد تھے۔ ان کا عقیدہ توحید تھا، اور ان کی سیر میں لکھا ہے، سیر والوں نے لکھا ہے کہ خلاف کعبہ سے، کعبے کے خلاف سے چمٹ کر یہ زید بن عمرو بن نفیل رویا کرتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے عبادت کے طریقے کا کوئی پتہ نہیں ہے، عبادتوں کا کوئی پتہ نہیں، صرف یہی پتہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا بھی تو ہے، اس کا نظام چلانے والا بھی تو ہے، تیری ہی عبادت کی جائے، طریقہ نہیں آتا، گڑ گڑایا اور رویا کرتا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید بن عمرو بن نفیل جنت میں ہے، اور اللہ نے اس کو اس کے عقیدے کی وجہ سے، عقیدے توحید کی وجہ سے، اعمال نہیں تھے، عقیدے توحید کی وجہ سے اللہ رب کائنات میں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ عقیدہ 1,24,000 انبیاء کا درس ہے، صحابہ کا درس ہے یہ عقیدہ۔ اس کی وضاحت اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ کسی قسم کی تنگی ہے، تنگحالی ہے، تنگ دستی ہے، مہنگائی سے پریشان ہو، خوف ہو، طمع ہے، کسی قسم کا حزن ہے، غم زدہ ہو، غمگین ہو، کوئی ٹینشن ہے، عقیدے توحید پر آ جاؤ، اللہ رب کائنات ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس ایک رب کی عبادت کرو جو اس گھر والا ہے، جو اس گھر کے بنانے والا، جس کا یہ گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس رب کی عبادت کرو جو بھوکھوں کو کھلانے والا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس قسم کا خوف ہے، خطرہ ہے، اللہ رب کائنات اس خوف و خطرے سے امن دینے والا ہے۔ اس رب کی عبادت کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، یہ نہ ہو عقیدہ درست نہ ہو اور نیکیاں کرتے رہیں، کل قیامت کے دن یہ نیکیاں فائدہ نہ پہنچائیں، فائدہ نہ دیں، اور یہ اعمال ہمارے لیے ہلاکت کے، بربادی کے، تباہی کے سبب بنے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے روکا ہے، اجتنبوا سبع الموبقات، 7
ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے، تباہ کر دینے والے 7 اعمال سے، 7 کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھ لیا وما ہن یا رسول اللہ، ان 7 میں سے 7 کون سے گناہ ہیں جو ہلاک اور تباہ برباد کر دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، عقیدے میں خرابی ہے، اللہ کے ساتھ شراکت ہے۔ اگر کسی نے عقیدے میں شرک رکھا، شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ رب کائنات نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔